بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون عباسی۔ اینکر عمران خان ریاض کو کل 3 عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ تینوں عدالتوں کی طرف سے موقف وہ تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیونکہ معاملہ نہیں ہے، پنجاب کی حدود سے پکڑے گئے ہیں یا پنجاب کی حدود سے گرفتار کیا گیا تو یہ مقامی عدالت کی طرف معاملات لے کر جائیں۔ پھر اٹک کہا گیا کہ اٹک سے پکڑا گیا اور اٹک سے جو گرفتار کیا گیا تھا اٹک کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اٹک کی عدالت کے جو مجسٹریٹ ہیں انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد دلائل سننے کے بعد کہا کہ یہ کیونکہ معاملہ ایف آئی اے کا ہے اور یہ پنڈی کی جو کچہری ہے، پنڈی کی جو لوکل عدالت ہے، وہاں پر یہ کیس جائے گا اور ان کو وہاں پر پیش کیا جائے گا۔ پھر ہوا یہ کہ رات کے تقریباً 9-10 بجے وہاں پر پیش کیا گیا ہے عمران خان ریاض کو، اور یہ کیس کمپلیکیٹڈ نہیں تھا لیکن اس کو کر دیا گیا ہے۔ موقف یہ اپنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ یہ تو ہمارا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر اٹک کی جو عدالت ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ پنڈی کا معاملہ ہے، پنڈی کچہری سے یہ جو صورتحال ہے وہ حل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز راول پنڈی جو سیشن کورٹ ہے وہاں پر یہ دیکھنے کو ملی کہ جب کیس وہاں پر آیا گیا، جو ملزم اینکر عمران خان ریاض ہیں ان کو پیش کیا گیا، تو پھر وہ جو ایف آئی اے کی دفعات تھی وہ سول جج جو ہیں انہوں نے ختم کی اور پھر معاملہ اٹک کی عدالت تک کہا کہ کل اب اٹک کی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے۔ یہ معاملہ پھر ان کے پاس جائے گا کیونکہ ایف آئی اے کی دفعات ختم ہو گئی ہیں، تو اب وہ اس پر فیصلہ کریں گے کیونکہ یہ لوکل ایشو ہے، کیونکہ وہ وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں تو وہ مقامی عدالت ہی اس چیز کو لک آفٹر کرے گی۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے یہ پاکستان میں اس بار وہ مزید جو پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور یعنی اس کیس کو کوئی پرسو ہی نہیں کر رہا تھا، یعنی کوئی عدالت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ سارا بوجھ کو اپنے اوپر وہ اپنے کاندھوں پر رکھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کیس کے جو مدعی ہیں وہ غائب ہیں منظر سے۔ اینکر عمران خان ریاض کے ساتھ جو ایکچوئل مسئلہ ہے، جو جس وجہ سے وہ یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں، میں وہ ٹیکنیکلی طور پر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، یہ نقطہ نظر ان کا ذاتی ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک اوپینین ہوتا ہے اور ایک صورتحال ہوتی ہے۔ وہ جو موقف رکھ رہے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی موقف وہ رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی ادارے پر تنقید کی نظر میں کوئی موقف ہے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ادارہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی ایک عام سے صحافی، یعنی آپ ان کو بہت ہائی پروفائل بھی کہہ دیں تو ان کی تنقید کی وجہ سے وہ ادارہ کمزور ہو جائے یا اس ادارے کی سالمیت کو خطرہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر فوج کی میں ڈائریکٹ بات کروں تو فوج اتنی کمزور ہے نہیں ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ کیوں بگڑا؟ یہ بگڑا اس وجہ سے کہ ان کو پہلے بتایا جاتا رہا کہ آپ باز آ جائیں، آپ یعنی ان کو ایک تمیز کے دائرے میں اور اخلاقیات کے دائرے میں رکھتے ہوئے چیزیں بتائی گئی، آپ چیزیں چینج کر لیں، آپ موقف وہ اپنا کسی اور طرح سے معاملات، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں لائن کہاں سے کراس کی گئی۔ جب ان کو بتایا گیا تو پھر اب یہاں پر 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ان کا جو موقف ہے وہ بالکل بہت سی سپورٹ اس کو حاصل ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی انتقامی کروائیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ جو پاکستان میں رجین چینج آپریشن ہوا ہے اس کے خلاف بات کریں گے، اس کے خلاف عوام کیونکہ سوال اٹھائے گی، اور ایک صحافی وہ امانت ہوتا ہے، اس کی جو تحقیق، اس کی جو ریسرچ ہوتی ہے، اس کے الفاظ، اس کی قلم قوم کی امانت ہوتے ہیں اور وہ ان سے کبھی بھی غداری نہ کرے۔ یہ میں بالکل اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ جو سارا آپریشن ہوا اس کے تو میں بھی بالکل خلاف ہوں، لیکن کچھ چیزیں آپ جب ڈسکس کرتے ہیں تو ایک ریڈ لائن ہوتی ہے۔ اس وقت جو ریڈ لائن ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے کراس کی جاتی رہی ہے کچھ صحافیوں کی جانب سے، اور ہر کوئی کرتا ہے اور اس کا جمہوری حق بھی ہے۔ جب آپ لائن کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس واپسی کی راہ موجود ہوتی ہے، آپ چیزوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، یعنی آپ نے میسج دینا ہوتا ہے، آپ نے اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ لائن کراس کرنے کے بعد آپ وہاں پر سٹل ایک مقام بنا لیں اور وہاں پر میں عام الفاظ میں کہوں کہ آپ ڈیرا جما لیں اس لائن کراس کے باہر، اور پے در پے آپ وہ ایک ہی موقف کو رپیٹ کرتے جائیں اور پرسنل ہوتے جائیں، تو پھر چیزیں پوری دنیا کا ریکارڈ آپ اٹھا لیں۔ اب اس چیز کو ہرگز مت جوڑیے گا اینکر عمران خان ریاض کے ساتھ۔ میں ایک ٹیکنیکلی بات کروں، پوری دنیا میں آپ ریکارڈ اٹھا لیجئے، دنیا کی کسی بھی ریاست میں میں جو ریاستیں تباہ ہوئی ہیں میں ان کا ذکر کروں، عراق، شام کی اگر بات کی جائے
تو یہ ریاستیں اپنی فوج کمزور ہونے کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، یعنی ان ریاستوں میں بھی یہ چیز برداشت نہیں کی جاتی رہی، یعنی یہ جو ریڈ لائن کراس کرنے کے بعد آپ ڈیرہ جب جما لیتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ چیز کامیاب ہوتی نہیں ہے، یعنی اسٹیٹ سے تو آپ لڑ نہیں سکتے نا، آپ ریاست کے سامنے تو جا کر کھڑے ہو نہیں سکتے، آپ انڈیویجولی معاملات کچھ چیزوں میں کچھ اصول پہ قوم کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، قوم کو تیار کر سکتے ہیں، لیکن آپ خود جا کر میدان میں آگے جا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، یعنی آپ ان کے خلاف نہیں جا سکتے، آپ ریاست کے خلاف نہیں جا سکتے، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ فوج پر تنقید کر سکتے ہیں، فوج آپ کی، اور آپ کو یہ آئینی اور کانسٹیٹیوشنل حق ہے کہ آپ اپنے کسی بھی ادارے پر جو چیزیں ان کی بری لگتی ہیں وہ تنقید کریں، لیکن بات وہی ہے کہ آپ کو تنقید برداشت کرنے کا آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو اس طرح اٹھائیں نا۔ اور جمیل فاروقی صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ بھی کچھ بتا رہے تھے کہ پرائیویٹ کالز ان کو آ رہی تھی اور کہا کہ آپ عمران خان تمہارا ماما لگتا ہے کہ تم اس کے اتنی حمایت کر رہے ہو اور یہ ہے وہ ہے، تو یہ جو اس دفعہ ہو رہا ہے وہ کچھ انڈیویجولز جو ہیں وہ ذاتیات کی جنگ ہے، یہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ہوتا یہ رہا ہے کہ پاکستان کا یہ جو سسٹم ہے اور خاص طور پر پاکستان کے عوام ذاتیات کی جنگ میں اس کی بھینٹ چڑھتے رہے ہیں۔ یہ چیز پوری قوم کو پہلے سمجھنی ہے کہ ان کے حقوق اور ان کے جو مفادات ہیں وہ ذاتیات کی بھینٹ کیوں چڑھتے ہیں اور کتنی دفعہ چڑھے ہیں، اور اس دفعہ آیا کہ وہ چڑھ رہے ہیں، آیا کہ یہ جو حکمران آئے ہیں یہ لوگوں کی ایما کی بنیاد پر آئے ہیں، لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، لوگوں نے ان کو حکمران بنا کر اپنے اوپر مسلط کیا ہے، یا یہ ایک رجیم چینج آپریشن کی صورت میں پاکستان پر نافذ کیے گئے ہیں۔ تو جب یہ لوگ سمجھ جائیں گے تو پھر اس کے حل کے لیے لوگوں کو سلوشن دینا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو یوز کرتے ہوئے ایک لمٹ کے اندر آپ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ اپنے حقوق ڈسکس کر سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی پرسنل اور کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو ہرٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ فوج ہو۔ آپ فوج پر تنقید اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ فوج میں جو لوگ ہیں ان کا نام لے لے کر آپ کہیں کہ آپ نے ہمیں یہ دکھایا تھا وہ دکھایا تھا، یا آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، تو یہ ذاتیات کی جنگ بنتی جاتی ہے، اور اس میں نقصان جو ہوتا ہے وہ عام عوام کا ہوتا ہے اور اس کے بعد وطن کا ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اینکر عمران خان ریاض کی جو صورتحال ہے وہ ان کی گرفتاری کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دیگر صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، آواز اٹھانے والوں کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، FIR کاٹی جا رہی ہیں، وہ انتہائی شرمناک، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ بزدلی کا ثبوت ہے، بہادری کا ثبوت نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال میں آنے والے دن جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک طرف جن کو حکومت تحفے میں دی گئی ہے اور ان کو اپنا لاڈلا بنا کر پیش کیا گیا ہے وہ بھی تنگ ہیں، وہ بھی حکومت چھوڑنے کی خبریں آ رہی ہیں، وہ تنگ ہیں۔ IMF کے پروگرام میں جانے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں اتنی زیادہ خراب ہوئی، ہمیں یوز کیا گیا، اور معاملات جو ہیں وہ دھوکے سے بھی آگے نہیں چل پا رہے۔ اس دفعہ سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہے، یعنی پہلے تو وہ یہ کرتے تھے کہ دھوکہ دے کے چیزیں آگے بڑھا دیتے تھے، اب یہ ہے کہ وہ بھی تنگ ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چھوڑا جائے اور الیکشن کی طرف چلے جائیں، یا کچھ چیزیں ہیں، کیونکہ مین مقصد جو تھا وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ مین مقصد میں یہ چیزیں شامل تھی کہ آئیں اور اپنے کیسز ختم کریں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور دیکھیں کہ اگر قرضہ وغیرہ مل جاتا ہے، پیسہ شیسہ مل جاتا ہے تو نئے الیکشن کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دیں، اور آنے والے 5 سال جو ہیں وہ اس کے لیے جگہ بنا لیجئے۔